معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال الله تعالى في موضع آخر، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھیں، باطن میں دلی اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو ستھرا رکھیں اور ظاہری اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو ستھرا رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ پاکیزگی، طہارت، ستھرائی، صاف رہنا، پاکیزہ رہنا، یہ کیا ہے؟ نصف ایمان۔ ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، اور فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے اور جنت کی جو کنجی ہے وہ نماز ہے۔ یعنی اگر انسان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے نماز پڑھنی ہوگی، اور نماز اس وقت درست ہوگی جب تک کہ بندہ مکمل طریقے سے وضو نہیں کر لے گا، اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یعنی جب نماز کا تالا نہیں کھلے گا تو پھر جنت کا تالا بھی نہیں کھل سکتا۔ اب اگر بندہ پاکیزہ رہتا ہے، صاف رہتا ہے، ستھرا رہتا ہے، اپنے آپ کو بالکل انسان
انسان صاف ستھرا بنا کر کے دیتا ہے تو انعام کیا ملے گا اس کو، اس کا بدلہ کیا ملے گا، صلہ کیا ملے گا، اس کی جزا کیا ملے گی؟ تو میرا رب فرماتا ہے کہ میں تمہیں خود اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ انسان اگر صاف ستھرا رہے، پاکیزہ رہے، دلی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، تو اسے اتنا بڑا انعام ملے گا، اتنا بڑا انعام ملے گا کہ رب تبارک و تعالی اس بندے کو خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب جب انسان کو اللہ اپنا محبوب بنا لے تو یقیناً حضور پاک کے وسیلے سے اللہ اسے جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم آیت کریمہ احادیث کے اوپر عمل کریں گے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صاف ستھرا رہنا، صفائی، پاکیزگی وغیرہ جو ہے یہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، اور یاد رکھیں جنت میں بھی وہی شخص جائے گا جو صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو۔ یعنی جو اگر صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا ایسا بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا، وہ ناپاک رہے گا، ناپاک ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب نماز اس کی نہیں ہوگی تو پھر ایسا شخص نماز نہیں پڑھتا، یہی مطلب ہوگا۔ جب نماز نہیں پڑھے گا، اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، تو پھر اسے جنت میں داخلہ بھی نصیب نہیں ہوگا، جنت میں اسے جانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کو اپنے لباس کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنا چاہیے، اسی طرح انسان کو اپنی سواری وغیرہ کو بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنا چاہیے، تاکہ جو بندہ اسے دیکھے اس کے دل میں اس بندے کے تعلق سے ایک عزت اور تکریم پیدا ہو جائے۔ جیسے ایک بندہ صاف ستھرا ہماری مجلس میں آیا، ہم اسے جگہ دیں گے، بٹھائیں گے، اسے ہم اپنے قریب جگہ دینے کی کوشش کریں، لیکن اگر ہرا گندا بال ہے، گندا سندا آ گیا مسجد کے اندر یا کہیں بھی کسی مجلس میں، لوگ اسے 5-10 فٹ دور جانے کی کوشش کریں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اسی کی تعلیم دی کہ انسان جو ہے ایسا صاف رہے، اس کی سواری بھی ایسی صاف ستھری رکھے کہ اگر کسی مجلس میں وہ جائے تو لوگ اسے اپنے قریب جگہ دینے کی کوشش کریں۔ لیکن آج کل حال یہ ہے کہ انسان اگر کہیں پر بیٹھ جائے تو آس پاس والوں کو وہ جگہ چینج کرنی پڑتی ہے، تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے اندر سے بدبو ہی ایسی آتی ہے کہ وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انسان صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کپڑے جو ہے انتہائی گندے میلے ہیں اور بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا معمول رہتا ہے کہ نہ داڑھی شریف کا ٹھکانہ ہے، نہ بال کا ٹھکانہ ہے، وہ مطلب کنگھی کرنا ان کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا، کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ 5-10 روپے کی کنگھی خرید کر کے اپنے بالوں میں تیل لگا کر کے، جو کہ ہمارے آقا و مولا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو داڑھی وغیرہ کو سجا لے، بالوں میں کنگھی کر لے۔ یہ ہمارے اکثر و بیشتر معاشرے میں ایسے لوگ نظر آتے جو اس کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب تیل لگاتے تھے، داڑھی شریف میں بھی، سر اقدس میں بھی، سر کے بالوں میں بھی تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے میں سے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اسے بیان بھی فرمایا۔ تو ہمیں ہمارے حضور کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ ان کے جو بال تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، داڑھی کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ انہیں کنگھی وغیرہ مل جاتی جس کے ذریعے اپنے بالوں کو سنوار لیتے، کنگھی کے ذریعے درست کر لیتے اور اپنی داڑھی وغیرہ کو بھی درست کر لیتے، اور فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ انہیں اچھے کپڑے مل جاتے، اچھے مطلب نئے نہیں بلکہ دھلے ہوئے ہو، یہی انسان کے لیے کافی صفائی ستھرائی ہے۔
کیا ہی بہتر ہوتا کہ انہیں دھلے ہوئے کپڑے مل جاتے، یہ زیب تن کر لیتے، کتنا اچھا ہے۔ وہ صحابی رسول گئے اور بالوں میں کنگھی کی کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے آئے۔ ایک روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں، پہلے جو ان کی حالت تھی یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، خستہ حالت تھی، کپڑے وغیرہ درست نہیں تھے، تو یہ سارے کام شیطان انسان کے ذریعے کرواتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہمیں اس سے ایک اشارہ ملا کہ اگر انسان صاف نہیں رہتا، ستھرا نہیں رہتا، پاکیزہ نہیں رہتا اور اسی گندگی کی حالت میں رہتا ہے تو یہ کام شیطان کرواتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جانتا ہے اگر یہ بندہ پاکیزگی اختیار کرے گا، صفائی ستھرائی وغیرہ اختیار کرے گا تو اسلام کے آدھے حصے کو پالے گا۔ جب آدھے حصے کو پالے گا تو عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے، بندگی کے ذریعے یہ بندہ آدھا اسلام مزید حاصل کر لے گا اور سچا پکا کامل مسلمان بن جائے۔ اسی لیے شیطان جو ہے انسان کو صاف ستھرا نہیں رہنے دیتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو ہرانے کی کوشش کریں، اسے مغلوب کریں، اسے زیر کریں، اور شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اسے اپنے پاس سے بھگا دیں، اسے قریب بھی نہ آنے، اس سے ہم ڈانٹ کر کے کہیں کہ خبردار تو اس شخص کے پاس یعنی میرے پاس ہرگز ہرگز نہ آنا، اس لیے کہ میں اس عمر کا غلام ہوں جس کا سایہ دیکھ کر کے تو راستہ بدل لیا کرتا۔ ہمیں یہ شیطان سے لڑنا ہوگا، اس سے جنگ کرنی ہوگی اور اسے اس طریقے سے بھگانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت صفائی ستھرائی کو کس طریقے سے محبوب رکھتا ہے، پسندیدہ رکھتا ہے، اس کا انداز آپ لگائیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، اللہ آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ڈائریکٹ جہاں فی الحال مسجد نبوی ہے وہاں پر آپ ڈائریکٹ تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ نے پہلے قبا نامی بستی کے اندر قیام فرمایا۔ 12-15 یا ایک روایت کے مطابق 14 دنوں تک آپ وہیں پر رہے قبا نامی بستی کے اندر۔ اب آپ اسی طرح باہر نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عمار بن یاسر جو کہ مکہ کے رہنے والے تھے، ہجرت فرما کر کے ساتھ میں وہ بھی آئے تھے، انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے، انصاری صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کو باہر نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو تم ایک کام کرو کہ مسجد کی تعمیر کا ارادہ کرو اور مسجد بنا ڈالو۔ انہوں نے اس مشورے کو پسند کیا۔ اب مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ سب سے پہلے جو پتھر اگر کسی نے رکھا ہے تو کسی اور نے نہیں، آمنہ کے لال نے رکھا۔ ہمیں اس سے بھی یہ ذہن ملتا ہے کہ ہمیں مسجد کے تعمیری کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، ایک تو مالی اعتبار سے بھی، اور اگر کبھی موقع مل جائے تو ہم اینٹیں وغیرہ اٹھا کر کے اسے ہم دینے کی، رکھنے کی، خدمت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ کسی اور کی نہیں، آمنہ کے لال کی سنت مبارکہ۔ ہمیں اس سنت کو بھی زندہ کرنا۔ دیکھیے ہماری تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑے سیٹ ہیں، ہم یہ کام کریں گے فلاں ڈن کا، تو آپ یاد رکھیں مصطفیٰ کی سنت کے سامنے سیٹ گیری وغیرہ جو ہے ہمیں اسے کنارے کرنا ہو۔ ہمیں تو آمنہ کے لال کے ہم تو الحمدللہ غلام۔ میں عرض کر رہا تھا مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اس مسجد کا نام بستی کے اعتبار سے مسجد قبا رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبا بستی میں جو رہتے تھے ان سے بڑی محبت تھی۔ سبحان اللہ، رسول اللہ جس سے محبت فرمائے یقیناً اللہ رب العزت بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستی والوں سے بڑی محبت تھی۔ اب پھر 14-15 دن رہنے کے بعد آپ مسجد نبوی جہاں پر ہے وہاں آپ تشریف لے آئے، پھر وہاں پر ازواج مطہرات کے حجرے بنے وغیرہ ہو گئے۔ اب یہ جو قبا والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقفے سے ان کے یہاں عیادت کے لیے، خبر گیری کے لیے تشریف بھی لے جایا کرتے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سنیچر کو کبھی پیدل تو کبھی سواری پر تشریف لے جاتے تھے قباء نامی بستی کے اندر، اور جب آپ مسجد میں داخل ہو جاتے تو بغیر نماز پڑھے بغیر باہر تشریف نہیں لاتے۔ قباء نامی مسجد کے اندر نماز پڑھے بغیر باہر تشریف نہیں لاتے، اور رسول اللہ قباء والوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور اس قباء نامی مسجد میں نماز پڑھنے کے تعلق سے میرے آقا مصطفیٰ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین کان کعمرۃ، کہ جو بندہ اپنے گھر پر وضو بنا کر کے مسجد قباء آتا ہے اور 2 رکعت اس مسجد میں ادا کرتا ہے، اللہ اسے مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جاں نثاروں کی مسجد کا عالم، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی مسجد کا عالم ہے۔ جب جاں نثاروں کی مسجد کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی مسجد کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ اگر بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 1 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ توجہ، بہت سارے حضرات فجر میں اٹھتے ہیں لیکن گھر پر نماز پڑھ کے فٹافٹ 4 رکعت پڑھ کر کے وہیں پر سو جاتے ہیں، اور مسجد ہم یہ نہیں بدگمانی نہیں کرتے کہ نماز نہیں پڑھتے، کچھ حضرات ماشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نماز پڑھتے لیکن وہ مسجد میں آنے کی زحمت نہیں کرتے۔ تو ہمیں اصلاح بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا بھی ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 1 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 25 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ جامع مسجد کے اندر، جسے ہم مسجد جمعہ بھی کہہ سکتے ہیں، جامع مسجد کے اندر جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم نے آگے ارشاد فرمایا جو شخص بیت المقدس اللہ اسے آزاد فرمائے، یہودیوں کے قبضے سے اللہ اسے آزاد فرمائے، جو بندہ بیت المقدس اور میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخری میں فرمایا کہ جو بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ساری سعادتیں عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے تعلق سے میرے آقا مصطفیٰ کریم نے عمرے کی فضیلت کے تعلق سے بتایا۔ اب جو میں خاص بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسجد قباء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت وہاں کے رہنے والوں سے کیوں فرماتے تھے، اس کی وجہ اس کا ریزن سبب میں بتاتا ہوں۔ ہر سنیچر کو آپ تشریف لے جاتے تھے، آج بھی وہاں پر پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ بنا ہے، گیٹ نمبر 6 مسجد غمامہ کے پاس۔ اللہ آپ کو بھی ہم سب کو یہ سعادتیں عطا فرمائے کہ ہم بار بار روضہ رسول کی زیارت کریں، اللہ ہم سب کو مقبول زیارتیں نصیب فرمائے۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ سنیچر کے دن جانے کی وجہ کیا تھی؟ ویسے تو بہت سارے دن تھے، اتوار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، منگل کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، جمعرات کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، لیکن آپ خاص سنیچر کو کیوں جاتے تھے؟ تو محدثین کرام فرماتے، شارحین حدیث فرماتے کہ آپ سنیچر کو اس لیے تشریف لے جاتے تھے کہ جمعہ میں جو آپ کا جانثار صحابی مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا آپ اس کی عیادت اور خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کل ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ اگر ہم سیٹ ہیں، ہمارے انڈر میں کوئی کام کرتا ہے، وہ بیمار ہوا نہیں آیا تو ہم اس سے بالکل پاور میں بات کریں گے اور اس کی عیادت خبر گیری وغیرہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو، یعنی میں اس کی عیادت کروں، میں اتنا بڑا سیٹ آدمی میں کیوں اس کو پوچھوں؟ ہمارے آقا مولا نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا دلوں کو توڑنے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ میرے آقا خود عربی کی دیہاتی کی عیادت فرماتے تھے، بلکہ آپ شہر میں تھے، اگر کسی دیہاتی کی طبیعت اڈیل ہوتی تو آپ دیہات میں جا کر کے اپنے اس جانثار صحابی کی بھی عیادت فرمایا کرتے، بلکہ آشوں بے چشم آنکھ آنا جسے کہتے ہیں، ابھی 1-2 مہینے پہلے یہ بالکل وبا پھیلی ہوئی تھی، اس کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کو یہ شکایت لاحق ہوئی تو آپ تشریف لے گئے، خاص
عیادت کے لیے کہ تمہیں آشوب چشم ہوا ہے، میں نے سنا، تو میں تمہاری خبر گیری کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو یہ ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال تھا، اور انسان کا فائدہ ہی ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے کسی مومن بھائی کی عیادت کرتا ہے، اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب اس بندے کا انتقال ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک خصوصی محل تعمیر فرمایا۔ تو ہمیں عیادت کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں، وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا دیتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو ہمارے آقا مولا نے ہمیں یہی سکھا۔ اب قبا نامی جو بستی تھی، وہاں کے رہنے والوں سے محبت کی وجہ کیا تھی، میں اس کو بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، اور وہاں کے جو انصاری صحابہ تھے ان سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ تمہاری شان اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی، آخر کیا وجہ ہے، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل تمہارا پسند ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم استنجا کے بعد 3 ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اور پانی وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ صفائی ستھرائی پاکیزگی وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خوب معلوم تھا، حالانکہ آپ جانتے تھے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، یہ آپ کی شان آپ جانتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ اپنے صحابہ کی زبانی اس فضیلت کو سننا چاہتے تھے اور امت کو بتانا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہاری شان قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی بنیاد پر آیت نمبر 108، اور وہ جگہ وہ مقام بھی ہم نے زیارت بھی کرائی اپنے ساتھیوں کو بھی، جس جگہ وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، بالکل جیسے مسجد قباء ہے، بالکل سامنے جو ستون ہے سینٹر میں، اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آیت لے کر کے اترے تھے، آیت نمبر 108 سورہ توبہ 11واں پارہ، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس قباء نامی بستی میں لوگ ایسے رہنے والے ہیں کہ جو خوب صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی وجہ سے ان سے خوب محبت فرماتا ہے، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والوں کو ویسے بھی بہت پسند فرماتا ہے۔ تو اسی وقت آیت کریمہ نازل ہے، تو ہمیں اس سے یہ ذہن ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے، یہ تعلیم ملتی ہے، یہ اشارہ ملتا ہے کہ آج بھی اگر ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اگرچہ آیت کریمہ کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن ہم اگر انشاءاللہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے، اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں انشاءاللہ۔ تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، ضرور رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ، بس آخری حدیث بیان کر کے پھر جو مسائل وغیرہ وہ بیان کرو، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو متشابہ لگا۔ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آیتیں سیم ہوتی ہے تو ایک آیت سے دوسری آیت میں انسان پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ روم جو کہ 21ویں پارے میں 3رے رکوع کے آس پاس ہے، اس کی تلاوت فرما رہے ہیں، متشابہ لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد اپنے صحابہ سے پوچھا اور ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے تم میں سے کچھ لوگ صفائی کا مکمل خیال نہیں رکھتے، تمہارے صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے امام کو متشابہ لگتا ہے، تو خبردار خبردار صفائی کا خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہارے صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے امام کو نماز میں متشابہ لگتا ہے، مشابہت لگتی ہے۔
آپ دیکھیں اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب امام کو مشابہت لگتی ہے تو ہماری اپنی نماز کا کیا حال ہو؟ ہماری نماز تو ہوگی ہی نہیں، بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر بغیر طہارت کے یا مکمل طریقے سے طہارت کیے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر توہین کے ارادے سے پڑھ رہا ہے، یعنی اس نے وضو بنایا لیکن ایسے ہی بنا لیا، ہاتھ سوکھے ہوئے، پیر میں سے کچھ جگہ سوکھی رہ گئی، سر کا مسا برابر نہیں کیا، سیکھا ہی نہیں اور ٹائم اس میں دیا ہی نہیں، تو اگر وہ بندہ اس طریقے سے وضو بنا کر کے نماز پڑھتا ہے، اور اگر کسی نے اس سے کہا کہ بھائی آپ مکمل طریقے سے وضو بنا کر کے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق جو طریقہ علماء نے بتایا اس کے مطابق تو وضو بنا کر کے نماز پڑھو، یہ بندہ اگر استخفاف کی نیت سے، یعنی نماز کو ہلکا جانتے ہوئے، نماز کو بالکل چھوٹا جانتے ہوئے، اس کی حقارت کی نیت سے یہ کہتا ہے یا دل میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں، چلتا ہے سب، قبول کرنے والا اللہ ہے، بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم ان کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں، بولے قبول کرنے والا اللہ ہے، بھائی قبول کرنے والا اللہ ہے، لیکن نماز کی کچھ شرطیں ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کی شرطوں کی رعایت کرنی ہوگی، تب جا کر کے نماز انسان کی مکمل ہوگی اور اس کا جو فرض ہے وہ اس کے ذمے سے اترے گا۔ تو اگر کوئی بندہ توہین کے ارادے سے بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے، نماز کو ہلکا جانتے ہوئے، بے ادبی کرتے ہوئے، تو وہ بندہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ آپ یاد رکھیں خاص مسئلہ کہ جو بندہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا اور توہین کے ارادے سے وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، بے ادبی کرتے ہوئے، نماز کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بات کرتے ہیں نجاست کے تعلق سے کہ اس کی کتنی قسمیں، جیسا کہ آپ حضرات نے پوسٹر کے اندر بھی دیکھا ہوگا، تو نجاست کی دو قسمیں، نجاست کی قسمیں مطلب کائنڈ جس کو بولا جاتا ہے، ایک تو نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ، ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ غلیظہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑھا، سخت، اور خفیفہ کا مطلب ہوتا ہے ہلکا، ہلکا پھلکا جو بولا جاتا ہے۔ تو غلیظہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ سخت ہے، پاکی وغیرہ کے معاملے میں آپ کو بہت اس کا خیال رکھنا ہے، اور خفیفہ کو اس لیے خفیفہ کہا جاتا ہے ہلکا کہ اس کا حکم جو ہے وہ بھی سخت ہے، لیکن غلیظہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے، غلیظہ کو دیکھتے ہوئے اس کا حکم جو ہے وہ کچھ ہلکا ہے۔ بہرحال ہمیں خیال تو دونوں کا رکھنا ہے، اگر ہم نے خیال نہیں رکھا، ہمارے بدن میں یا ہمارے جسم میں، کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے اتنی مقدار میں جس کے ہوتے ہوئے نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، یعنی نماز نہیں ہوتی، ہماری نماز نہیں ہوگی اور ہم گناہ گار بھی ہوں گے، یعنی جان بوجھ کر کے انسان ناپاک رہے اور پاکی حاصل نہ کرے، یہ ایک حرام کام کا وہ بندہ ارتکاب کرے گا، اور اسی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تو مسجد میں داخل ہونا یہ دوسرے حرام کام کا وہ بندہ ارتکاب کرے گا۔ تو نجاست غلیظہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ میں ابھی بتاتا ہوں، پہلے حکم بتاؤں۔ نجاست غلیظہ اگر کپڑے میں یا بدن کے کسی حصے پر لگ جائے، اگر نجاست غلیظہ کپڑے میں یا بدن کے کسی حصے پر لگ جائے، تو اگر وہ اتنی مقدار میں ہے کہ درہم کے برابر ہو جاتی ہے، پرانے زمانے میں جو درہم چلتا تھا، آج کل علماء نے اس کے لیے انسان کی جو ہتھیلی ہے اسے اس طرح مکمل کشادہ کر کے رکھے، اب پانی ڈالیں، جتنی مقدار میں پانی رک جائے، یعنی آپ بہت زیادہ پانی گرائیں گے تو گر جائے، لیکن کچھ پانی جو ہے گولائی میں رک جائے، اب جتنی مقدار میں پانی رک جائے یہی ایک درہم کی مقدار ہے۔ انگریزی پرانا جو روپیہ ہوتا تھا وہ بند ہو گیا، پہلے ایک روپیہ بڑا سا آتا تھا، یعنی ابھی ایک بیچ میں بند ہوا وہ نہیں، اس سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں وہ روپیہ چلتا تھا، بڑا سا سکہ آتا تھا، تو اس کے برابر اگر نجاست غلیظہ کسی کے کپڑے یا بدن میں لگ گئی تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے،
اگر اس کو پاک نہیں کیا اور اس نے وضو بنا لیا، ظاہر سی بات ہے اس کی نماز نہیں ہو۔ اور اس درہم سے زیادہ اگر ہے وہ نجاست تو اس کو پاک کرنا فرض ہے، یعنی اگر ایسی حالت میں نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہو۔ درہم کے برابر ہے اس کو پاک کرنا واجب، درہم سے زیادہ ہے اس کو پاک کرنا فرض۔ اگر فرض ہے اس کو پاک کرنا اور ایسی صورت میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر واجب کی مقدار میں پاک کرنے کی صورت اگر ہے تو اس کو پاک کیے بغیر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی ایسی صورت میں بھی اسے نماز پڑھنا دوبارہ ضروری ہوگا۔ اور اگر درہم سے کم تھوڑی موڑی نجاست اگر لگی ہے تھوڑی بہت تو اس کو پاک کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے اس کے بدن میں ہے یا کپڑے میں اس کے ہوتے ہوئے یعنی نجاست کی موجودگی میں وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو صاف کر کے اس کی صفائی وغیرہ کر کے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ بہتر۔ اور انسان جب اللہ کے گھر میں آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ مکمل نجاست کا بالکل ایک ذرہ بھی اپنے جسم یا کپڑے کے اوپر باقی نہ رہنے۔ حکم تو یہ ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، 8ویں پارے کی آیت کریمہ، اے ابن آدم جب تم مسجد میں داخل ہو تو زینت اختیار کر، خوشبو لگا اور کمگی وغیرہ کر اور بالکل تیار ہو کر کے اللہ کے گھر میں آ۔ بار بار یہ کہتا بھی ہوں کہ ہمارا حال یہ کہ ہم اگر شادی میں ہمیں جانا ہے، ہمیں کہیں دوسری جگہ فنکشن وغیرہ میں جانا ہے تو ہم اچھے سے اچھا مہنگا بالکل کوٹ یہ شیروانی یہ وہ سب جو اچھے سے اچھا مہنگے سے مہنگا پہنے، لیکن جب مسجد میں جانے کی جب بات آتی ہے تو ہم نے بہت سارے حضرات کو نائٹ سوٹ کے اندر بھی مسجد میں تشریف لے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اگر تکلیف ہو تو معاف کر دیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں ہم آنے کے لیے یعنی اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، کہ باہر اگر جانا ہے تو بالکل ہم تیار ہو کر کے جاتے ہیں۔ تو خدارا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اللہ کے گھر کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے اور نماز کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، اس کی بھی تعظیم کرنی ہے، اس کا بھی ہمیں ادب کرنا ہے۔ تو انسان مکمل طریقے سے ایک تھوڑے سے ذرے کو بھی نجاست کے باقی نہ رکھے، اسے بھی صاف کر کے یا پھر دوسرا کپڑا ہے تو اسے چینج کر کے مکمل طریقے سے وضو بنا کر کے مسجد کے اندر داخل ہو، باجماعت نماز ادا کرے۔ یہ نجاست غلیظہ کا ہو۔ اب کیا کیا چیزیں نجاست غلیظہ میں آتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ چیز جو انسان کے بدن سے نکلے اس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہو۔ یاد رکھیں وہ ساری چیزیں جو انسان کے بدن سے نکلے اور ان کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح غسل ٹوٹ جاتا ہے، وہ ساری چیزیں نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے پیشاب ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاخانہ ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح بہتا ہوا خون۔ اگر کسی بندے کو جیسے کوئی چیز لگی، سوئی وغیرہ لگی اور خون چمک کر کے رہ گیا، صرف خون نظر آیا بہا نہیں، یا اس میں بہنے کی صلاحیت نہیں تھی، بالکل باریک سی ایک سوئی، اس کو سوئی کا ناکا کنارہ اس کو لگا اور وہ خون بہا نہیں اور اس میں بہنے کی صلاحیت ایبیلٹی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس خون کے اندر بہنے کی صلاحیت تھی، یعنی اگر آپ ایسے کرتے تو وہ بہہ جاتا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ آپ خاص طور پر یاد رکھیں۔ اگر خون نکلا اور صرف چمک کر کے رہ گیا، وہ بہا نہیں اور اس میں بہنے کی صلاحیت نہیں تھی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بہنے کی صلاحیت تھی یا بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اگر وہ کپڑے میں 1 درہم کے برابر لگ رہی ہے تو اس کا پاک کرنا واجب، 1 درہم سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض، 1 درہم سے کم ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اسی طرح پیپ اگر نکل رہا ہے، پیلا پانی نکلتا ہے زخم وغیرہ سے، پھوڑے سے، پھنسی سے، بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح منہ بھر کر کے کسی بندے کو قے ہوئی، الٹی ہوئی، وامٹ جسے کہا جاتا ہے، منہ بھر کر مطلب یہ ہے، اب اس وقت انسان ایک اندازہ تو نہیں لگاتا کہ بھائی یہ منہ بھر ہوئی، اس کی کیفیت اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ناپنے تو نہیں بیٹھے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ بندہ دیکھے کہ بے اختیار اس کو طے ہو رہی ہے، یعنی اس کا وضو اس وقت ٹوٹے گا کہ اسے بے اختیار طے ہو رہی ہے اور رک ہی نہیں رہی۔
دیکھیں تھوڑی بہت ہو گئی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن مسلسل اسے قے ہوتی جا رہی ہے، کوئی اسٹاپ نہیں، بالکل نان اسٹاپ اسے قے ہو رہی ہے، اب ایسی صورت میں اس بندے کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ قے کسی کپڑے وغیرہ پر لگ گئی، 1 درہم کے برابر ہے تو اس کو پاک کرنا واجب، زیادہ ہے 1 درہم سے تو اس کو پاک کرنا فرض، 1 درہم سے کم ہے تو اس کو پاک کرنا سنت ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، خواتین کا مسئلہ ہے، نفاس ہے، استحاضہ ہے، ان ساری چیزوں سے بھی، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ان سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، غسل بھی واجب ہو جائے گا۔ اور یہ نجاست غلیظہ ہے، کپڑے وغیرہ میں لگ گئی تو پھر اس کا پاک کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا۔ استحاضہ جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے غسل نہیں ٹوٹے گا۔ آگے بڑھے، مزید جیسے انسان کو کبھی جب شہوت وغیرہ کا وقت ہوتا ہے تو پانی جیسے قطرے نکلتے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اور اگر یہ درہم کے برابر پھیل کر کے کپڑے میں لگ گئی اس کا پاک کرنا واجب، وہی مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح منی، اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے اور غسل کرے گا، اور اگر وہ منی کسی کپڑے میں لگ گئی یا بدن میں لگ گئی تو اس کا بھی پاک کرنا، چونکہ نجاست غلیظہ ہے، اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ اور ودی، پیشاب کے بعد کبھی کبھی سفید رنگ کے موتی کی طرح اسے قطرے آتے ہیں، انسان کی یہ فطرت ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد سفید رنگ کے موتی کی طرح قطرے نکلتے ہیں، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اس کا پاک کرنے کا وہی میں نے آپ کو طریقہ بتایا اگر کپڑے یا بدن میں لگ گئے۔ دکھتی آنکھ، جیسے ابھی 1-2 مہینے پہلے آشو میں چشم جیسے کہا جاتا ہے، آنکھ آنا جسے کہتے ہیں، تو پانی بھی نکلتا تھا، اگر وہ پانی کپڑے میں لگا، بدن میں لگا، وہ بھی نجاست غلیظہ ہے، آپ یاد رکھیں۔ بہت سارے حضرات اس سے واقف نہیں ہوتے اور بار بار آستین سے اس طرح پوچھتے رہتے ہیں، تو اگر آستین میں 1 درہم کے برابر ہو گیا، اس کے ہوتے ہوئے اس کپڑے کو پہن کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اس کو پاک نہیں کر لیتے، 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس کو پاک کرنا فرض ہے۔ اسی طرح درد کی وجہ سے پستان سے، اور اسی طرح ناف جسے ٹوٹی کہا جاتا ہے، درد کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور ہماری عوام کے اندر مشہور ہے کہ بچہ جو ہے، مطلب ایک لوگ بولتے ہیں، حالانکہ ایسا کہنا نہیں چاہیے، کہ بچہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی لیے اس کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے، بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اور وہ نجاست غلیظہ ہے، یعنی بڑوں کے پیشاب کو جو پاک کرنے کا طریقہ ہے، اسی طرح بچوں کے پیشاب کے پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ 3 مرتبہ میں بھی بتاتا ہوں طریقہ، 3 مرتبہ اس کو نچوڑنا ہے مقبول۔ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ بچوں کا پیشاب جو وہ پاک۔ اچھا، بعض حضرات جو گھر کی خواتین اپنی لال کتاب سے مسئلے بتاتی ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ بچی اگر ہے تو اس کا پیشاب پاک ہے، بچہ اگر ہے تو اس کا پیشاب ناپاک ہے۔ تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو، 1 دن کا بھی اگر بچہ ہے اس نے پیشاب کیا وہ ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے، اس کا بھی ویسا ہی سخت حکم ہے جیسا کہ بڑے بندے کے پیشاب کا سخت حکم ہے، اس کے بھی پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو بڑے بندے کے پیشاب کے پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کل تو ویسے ڈائپر وغیرہ کا زمانہ ہے تو اس کو تو پھینک دیا جاتا ہے، لیکن اگر اسے کچھ کپڑا وغیرہ پہنایا جا رہا ہے اور اس میں اس نے پیشاب یا پاخانہ وغیرہ کیا تو اس کو مکمل پاک کرنا ضروری ہوگا، ورنہ پاک نہیں کیا، جیسے کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر نماز فرض نہیں تو ایسے بھول لیا، پاک نہیں کیا، تو اگر پاک نہیں کیا تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ اگر وہ گیلا ہے اور کوئی پاک کپڑا اس سے ٹچ ہو گیا، اس کا گیلا پن اس میں بھی آ گیا پاک کپڑے میں، یہ پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے، خاص اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور نجاست غلیظہ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ تو خشکی کا ہر جانور، یعنی جو چلنے والے، ایک ہوتا ہے خشکی اور ایک سمندر والا، سمندر میں مچھلی وغیرہ آتی ہے، اور خشکی میں جیسے وہ جو جانور وغیرہ ہے، چاہے کتا ہے چاہے پالتو، چاہے جس کا ہم ذبیحہ گوشت وغیرہ جس کا ہم کھاتے ہیں، وہ سارے کے سارے جانور، گھوڑا وغیرہ سب، ان سارے جانوروں کا جو پاخانہ ہے، استنجا ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ گوبر ہے اور اسی طرح کوئی بھی جانور کا پاخانہ جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ گوبر کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، اس کو
استعمال کیا جاتا ہے اپلا، جس کے نیچے گیس کے نیچے اسے رکھ کر کے جلا کر کے کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے، اس کے گھر بھی بنائے جاتے ہیں، یاد رکھیں وہ نجاست غلیظہ ہے، استعمال کر سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی، لیکن کپڑے وغیرہ میں، بدن وغیرہ میں وہ نہیں لگنا چاہیے، اگر لگے گا تو پھر پاک کرنا ضروری ہوگا۔ یہ ساری چیزیں بھی نجاست غلیظہ میں آتی ہیں۔ پالتو جانور یا جس کا ہم گوشت کھاتے وہ، یا جو جنگلی جانور ہے جیسے شیر ہے یا چیتا ہے، گیدڑ ہے، یہ سارے جانور، کتا وغیرہ جو بھی ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی جانور ہیں، چاہے جن کا گوشت کھاتے ہو یا جو پالتو ہو جیسے بلی، یا جو جنگلی جانور ہے شیر گیدڑ وغیرہ، ان سارے جانوروں کا پاخانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح خون، انسان کے بدن کا خون وہ تو گزرا، اور شراب کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، بلکہ اگر بہت سارا پانی دہ دردہ سے کم، دہ دردہ مطلب 10/10 جو حوض وغیرہ ہوتا ہے، حنفیہ میں بھی ہے، تو اگر اس سے کم پانی ہے اور اس میں پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا یا شراب کا ایک قطرہ گر گیا تو وہ پورا کے پورا پانی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، پلید ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر وہ 10/10 سے کم کا حوض ہے، چھوٹا حوض ہے، اس میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا یا ایک قطرہ شراب کا گر گیا، پورا کے پورا پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، اس کو نکالنا اور اس کو پاک کرنا ضروری ہو۔ اسی طرح چھپکلی اور گرگٹ کا جو خون ہوتا ہے، جیسے ہم چھپکلی کو مارتے ہیں اور ثواب بھی حدیث سے پاک ہے کہ جو بندہ چھپکلی کو ایک مرتبہ میں مارتا ہے اللہ اسے 100 نیکی عطا فرماتا ہے، اس چھپکلی اور گرگٹ دونوں کے بعد، اور جو 2 مرتبہ میں مارتا ہے اللہ اسے 100 سے کچھ کم نیکی عطا فرماتا ہے، اور جو 3 مرتبہ میں مارتا ہے اللہ اس سے بھی کچھ کم نیکی عطا فرماتا ہے، جو گرگٹ اور چھپکلی کو مارنے کا ہو۔ تو اس کا جو خون ہوتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے، آپ مارے اچھی بات ہے ثواب کی نیت سے، لیکن خون وغیرہ جو ہے اس کو آپ صاف کر لیں، بدن پہ، کپڑے پہ، گھر میں، بستر وغیرہ پہ کہیں پر اس کا نشان وغیرہ، علامت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ جیسے جا رہے ہیں، ہاتھی وغیرہ جا رہا ہے، اس کی سونڈ سے رطوبت نکلتی رہتی ہے، رال نکلتی رہتی ہے، خیال رکھیں آپ گاڑی بہت فاسٹ نہ چلائیں، اس کو نکل جانے دیا سائڈ سے، آپ تھوڑا 2 فٹ دور سے چلے جائیں، کیونکہ وہ جو رال ہوتی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے، آپ کے آستین، کپڑے وغیرہ، ٹوپی وغیرہ بدن میں لگ گئی تو پھر آپ کو اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ کیا ہے؟ نجاست ہے، اور نجاست غلیظہ ہے جس کا جو حکم ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح شیر ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، خنزیر تو نجس العین ہے، ان سارے جنگلی جانوروں کا جو لعاب ہوتا ہے، تھوک ہوتا ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسے کتا، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کتے کو چاٹنے کے لیے دے دیتے، تو اسلام نے تو کتے سے مطلب شروع میں تو یہ حکم تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ کتوں کو مارنے کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے کہ جبریل امین آئے اور اندر وہ نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اندر کیوں نہیں آتے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کی چارپائی کے نیچے ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور جس گھر میں کتا وغیرہ ہو اس میں فرشتے نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باہر نکالا، اور پھر اس وقت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں کتا ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ بعد میں یہ حکم جو تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ تو یاد رکھیں کتے سے بہت سارے لوگ پالتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، پالنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، یہ نہیں کہ ہر بندے کے لیے اس کا پالنا جائز ہے۔ آپ پالیں تو اس کا خیال رکھیں کہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اس کا جو لعاب ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوگا، حتیٰ کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ اسے دھونے کا حکم ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اسے دھونے کا حکم ہے۔ یہ نجاست غلیظہ یہ ساری چیزیں تھیں، ان کا حکم میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ اگر 1 درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب، اس سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض، اس سے کم ہے تو پاک کرنا سنت۔ اب نجاست خفیفہ کی بات کرتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں اگر یہ لگ گیا تو دیکھا جائے گا اس حصے کا 1/4 جسے چوتھائی کہا جاتا ہے، جیسے آستین یہ الگ حصہ ہے، پھر یہ یعنی جہاں سے سلائی ہے یہ ایک الگ حصہ ہے، یہ آستین الگ، یہ آستین الگ۔
اب اگر یہاں پر نجاست خفیفہ لگ گئی، اس کے آپ 4 حصے کریں، یہ 25 25 25 25، تو اتنے میں اگر نجاست خفیفہ لگ گئی چل جائے، لیکن جہاں چوتھائی سے زیادہ ہوئی اس کو پاک کرنا یہ کیا ہے، فرض ہو جائے۔ یعنی نجاست غلیظہ میں کیا تھا، 1 درہم بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن نجاست خفیفہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا حکم تھوڑا سا ہلکا ہو کہ آستین ہے، اس کے آپ الگ الگ حصے کر دیں، آستین الگ، یہ آگے کا یہ حصہ الگ، یہ پچھلا حصہ الگ، جہاں جہاں پر جوڑ ہے۔ اب اس کے 4 حصے کریں، اگر چوتھائی کے برابر ہے چل جائے گا، لیکن جہاں چوتھائی سے زیادہ ہوا اس کو پاک کرنا جو ہے وہ کیا ہے، فرض ہو جائے۔ اس کے آپ 4 حصے کریں، اسی طرح ہی جو جہاں سلائی اس کے 4 حصے کریں۔ اور آپ بدن کی بات کریں تو بدن میں 1 ہاتھ کے آپ 4 حصے کریں، اگر چوتھائی کے برابر نجاست لگی ہے چل جائے گا، لیکن جہاں زائد ہوئی پاک کرنا جو ہے وہ کیا ہے، فرض ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ اب نجاست خفیفہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو حلال جانوروں کا پیشاب، حلال جانور یعنی بکری ہے، بھینس ہے، اور مادر کفار جسے کہا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہوں گے، بکری ہے، بھینس کی ایک بہن، اور اونٹ وغیرہ، اسی طرح گھوڑا، ان سارے یہ جو سارے جانور ہیں ان کا پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح حرام پرندے جیسے کوا ہے، چیل ہے، شکرا ہے، باز ہے، یہ سارے جو پرندے ہیں ان کی جو بیٹ ہوتی ہے یہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ اگر کپڑے وغیرہ میں لگ گئی، جو آپ کو میری مقدار بتائی اتنی مقدار میں اگر لگ گئی تو اس کا پاک کرنا فرض۔ اور جو حلال جانور ہے جیسے کبوتر جس کو ہم کھا سکتے ہیں، جس کا شریعت میں کھانا حلال ہے، بطخ وغیرہ، بگلا وغیرہ، تو یہ سارے جو پرندے ہیں ان کی جو بیٹ ہوتی ہے یا ان کا پیشاب، ان کی بیٹ وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے، پاک۔ یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت میں بھی اور آج بھی جو مسجدیں کھلی ہوئی رہتی ہے وہاں پر اکثر پرندے آتے ہیں اور صف وغیرہ پر بھی وہ لوگ بیٹ کر دیتے۔ عہد رسالت میں یہ معمول تھا اسی وقت سے کہ مسجدیں کھلی رہتی تھی اور پرندے وغیرہ آتے اور فرش وغیرہ پہ بیٹ وغیرہ کرتے تھے، تو اتنا سخت حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ اسے پاک کیا جائے، ستھرا کیا جائے، بلکہ معمولی اگر صفائی ستھرائی وغیرہ کر دی گئی تو ٹھیک، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی بیٹ جو ہے وہ پاک۔ لیکن وہ پرندے جن کا گوشت حرام جیسے کوا ہے، شکرا ہے، باز ہے، یا خاص خیال رکھیں آپ، جیسے جو باڑی پہ باہر اکثر و بیشتر نکلتے ہیں تو اوپر سے بیٹ وغیرہ اکثر و بیشتر ہمارے کپڑے پہ، دامن میں، کبھی ٹوپی پہ، کبھی ہاتھ پہ لگ جاتی ہے، تو آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اوپر تھوڑا سا دیکھ لیں، انشاءاللہ دوسری مرتبہ نوبت نہیں آئے گی، آپ اوپر دیکھ لیں کہ وہ کوا ہے یا کبوتر ہے، اس حساب سے پھر آپ جا کر کے اگر کوا ہے تو آپ کو پاکی حاصل کرنی ہوگی، اور اگر کبوتر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ تھوڑا بہت دھو لیں گے چل جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح مچھلی کا خون جو ہے وہ پاک ہے، کھٹمل، مچھر وغیرہ کا خون معمولی سا جو لگ جاتا ہے کاٹنے میں سے، پھر ہم اس کو مارتے ہیں تو خون وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ پاک ہے، اس کا کوئی یعنی اس کو آپ کو پاک کرنا اور اس کا اتنا سخت حکم نہیں، یہ پاک ہے، چل جائے۔ اسی طرح گدھے کا لعاب جو ہے وہ بھی پاک ہے، لیکن انسان اس سے بچے، پرہیز کرے، کیونکہ اس سے انسان کو گھن آتی ہے۔ اب اگر اس کے لعاب کو ہاتھ میں لے رہا ہے، اس طرح مطلب کھیل کر رہا ہے، دوسرا بندہ دیکھے گا اس کو کراہت آئے گی، گھن آئے گی، اور اسلام جو ہے کسی بندے کو، دوسرے مومن بھائی کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم کعبہ مقدسہ میں مطاف میں کعبے کے سامنے کھڑے تھے، ارشاد فرمایا، اے کعبہ تیری عزت میرے نزدیک بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مومن کی عزت میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے، تو خدا را آپ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ نہیں کہ مار دار سے تکلیف پہنچائی جا سکتے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ دوسری چیزوں سے بھی، بدبو وغیرہ کے ذریعے، جیسے میں نے آپ کو ہی بتایا کھیل کرنا کھچر وغیرہ کے لعاب سے، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذا اللہ، جو بندہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی مسلمان بھائی کو جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کسی بھی طریقے سے اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ اب پیشاب کے چھینٹوں کے تعلق سے، بس آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، 10-15 منٹ اور،
پیشاب کے چھینٹوں کے تعلق سے خاص طور سے، جسے پوسٹر میں لکھا بھی گیا تھا، بخاری شریف کی ایک حدیث پاک آپ نے سنی بھی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے قریب سے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرما لیا کہ ان دونوں قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے، اس سے ہمارے نبی کے علم غیب کا پتہ چلتا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے۔ ہمارے حضور کی یہ شان ہے کہ اللہ نے آپ کو علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہ ہمارے حضور کی شان ہے، اللہ نے ایسی بلند و بالا شان بنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ علم غیب کے ذریعے دیکھ لیا، ملاحظہ فرما لیا کہ ان دونوں قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے تر درخت کی ٹہنی، تر مطلب گیلا، ایک تو سوکھ جاتا ہے پتجھڑ کے زمانے میں، پتجھڑ کے موسم میں، اور ایک درخت جو ہے بالکل ہرا بھرا رہتا ہے، تر و تازہ۔ آپ نے تر درخت کی 2 ٹہنیاں منگائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی کو ایک قبر پر رکھا، دوسری ٹہنی کو دوسری قبر کے اوپر رکھا، اور ارشاد فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی، گیلی رہے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں یہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن اے لوگوں، اے انسانوں، تمہیں ان کی تسبیح کا علم نہیں ہے۔ تو جب تک وہ ٹہنیاں تر رہیں گی، گیلی رہیں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کل اگر ہم پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں تو ہمارا یہ جو عمل ہے اپنے مرحومین کی قبروں کے اوپر، ہمارا یہ عمل حدیث پاک سے ثابت ہے یا نہیں؟ بخاری شریف کی حدیث جس کا مطالبہ سامنے کی جو پارٹی ہے اکثر و بیشتر بخاری مسلم میں ہونا چاہیے، بس بخاری مسلم میں نہیں ہے تو نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو حدیث الحمدللہ بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، تو ہمارا قبروں کے اوپر پھول ڈالنا حدیث پاک سے ثابت ہے، حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب دیکھیں، آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی، سبب بھی بتایا، اس کا ریزن بھی بتایا کہ ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اس بندے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بندہ چغلی کرتا تھا، غیبت وغیرہ کرتا تھا، اس بنیاد پر اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ رہی بات دوسرے بندے کی کہ اسے قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بندہ تھا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، بنیاد پر اس کی قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں آپ کہ انسان جو ہے وہ جلدی بازی کرتا ہے، ارے 2-4 منٹ لگیں، وہ زیادہ اس سے تو نہیں لگیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ پیشاب کے قطروں سے بچے، پرہیز کرے، چھینٹے اڑنے سے پرہیز کرے، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ خاص طور سے جو ویسٹرن ٹوائلٹ ہوتے ہیں، میں نے تو ایک تقریر میں جمعہ کی اس کا خوب بھرپور طریقے سے رد بھی کیا تھا کہ جو ہمارے آقا مولا کا سنت طریقہ تھا، جسے ہم ہندوستانی طریقہ کہتے ہیں، اسے ہم نے چھوڑ کر کے انگلش انگریزوں کا جو طریقہ ہے ویسٹرن ٹوائلٹ، اسے اپنا لیا۔ یاد رکھیں 4 طرح کی اس سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ کتنے طرح کی؟ اس میں سب سے پہلی جو بیماری خطرناک والی جو انسان کی زندگی ہی ختم کر دیتی وہ ہے کینسر۔ اور بھی 2-4 بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ انگلش ٹوائلٹ کے اندر اگر وہ اس طرح بیٹھ رہا ہے تو مکمل طریقے سے خالی نہیں ہوتا۔ جب خالی نہیں ہوتا تو وہ چیز اندر زہر بنتی، انفیکشن بنتا ہے، اور ساری کی ساری بیماریاں وہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے نبی کا جو سنت طریقہ تھا اسے چھوڑ دیا اور انگریزوں کا جو طریقہ تھا وہ اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی سنتوں کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو ٹوائلٹ ہوتا ہے ویسٹرن، اس میں خاص خیال رکھنا ضروری۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آلریڈی پانی رہتا ہی ہے، اور پانی اڑنے کا اس میں امکان نہیں بلکہ یقین رہتا ہے، اڑتا ہی اڑتا ہے۔ مجبوری میں جیسے باہر گئے، جیسے عمرے کے لیے گئے، تو اکثر و بیشتر یہی رہتا ہے، تو استعمال کرنی ہی پڑتی ہے۔
تو اس میں آلریڈی پانی رہتا ہے اور وہ یقیناً اڑتا ہی اڑتا ہے. اگر اڑے تو آپ پاکی صافی کر لیجئے، لیکن اگر صفائی نہیں کی اور وہ پانی اڑا اپنے جسم کے اوپر، صفائی نہیں ہوئی، ظاہر سی بات ہے پیشاب کے قطرے بھی رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر نماز نہیں ہوگی اور پھر اس بندے کو قبر کے اندر عذاب بھی ہوگا. اس کا خاص خیال کریں. اور اگر بالکل سوئی کی نوک کی طرح بالکل چھوٹے چھوٹے پیشاب کے قطرے اگر ہے، بالکل سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے، کنارہ ہوتا ہے، نوک کی طرح اگر چھوٹے چھوٹے اگر قطرے ہیں تو پھر اس پر مواخذہ نہیں، کیونکہ انسان کا اس سے بچنا بہت مشکل ہے. تھوڑا بہت سوئی کی ناکے کے برابر یاد رکھیں، اس سے تو پیشاب کے قطروں سے بچنا ہے، لیکن انسان سوئی کی ناکے کے برابر بھی جو قطرے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو نظر بھی نہیں آتے. تو اگر وہ قطرے سوئی کے ناکے کے برابر اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی معافی ہے شریعت کی جانب سے، کوئی مسئلہ نہیں. راستے کے کیچڑ کے تعلق سے تو علماء فرماتے، فقہاء اعظام فرماتے، حضور اعلیٰ حضرت نے بھی اسے لکھا ہے کہ اگر راستے میں کیچڑ ہے تو وہ پاک ہے، جب تک کہ اس کے نجس ہونے کا، ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو وہ پاک ہے. اگر آپ کے کپڑے میں لگ گئی، آپ نے نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، لیکن اسے دھو لینا یہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نظافت کے بھی خلاف ہے. آپ کے پاجامے میں یا پینٹ وغیرہ میں اس کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں اور آپ مسجد میں آ رہے ہیں، لوگ آپ کو نہیں دیکھیں گے، وہ چھینٹے پہلے دیکھیں، کیونکہ لوگوں کو ایسی چیزیں پہلے نظر آ جاتی. تو اس کا آپ خاص خیال رکھیں، اللہ کا گھر ہے. اگر قطرے وغیرہ باہر اڑے، چھینٹے وغیرہ، تو اسے آ کر کے پہلے صاف کر لیں اور آ کر کے نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے ناپاک لوگوں کا گزر ہوتا ہے، جیسے ایک جگہ کھڈے میں پانی بھرا ہوا ہے، اب وہاں سے کتا بھی گزرتا ہے، جانور وغیرہ بھی گزرتے ہیں، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسے مطلب کتے نے ناپاک کیا ہوگا، خراب کیا ہوگا، تو آپ پھر پہلی فرصت میں آ کر کے اسے جو چھینٹے وغیرہ اڑے تو اسے دھو لیں، تاکہ آپ کو مکمل اطمینان رہے. ورنہ تو آپ نماز پڑھیں گے، دل ادھر ہی رہے گا، دل پہ وسوسہ آتا رہے، اور ایسے ٹائم پہ شیطان بھی پریشان کرتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو پاک ہے، ناپاک ہے. یعنی آپ کا خشوع و خضوع ہے وہ مکمل طریقے سے باطل کر دے گا، فاسد کر دے گا، اسے خراب کر کے، بگاڑ کر کے رکھ دے گا. تو اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے جانوروں کے یا ناپاک لوگوں کے گزرنے کا امکان ہے، تو آپ آ کر کے اسے دھو لیں، تاکہ آپ کو مکمل تسلی ہو جائے، اطمینان قلبی ہو جائے، اور نماز کے اندر خشوع و خضوع حاصل رہے، کوئی ڈسٹرب وغیرہ آپ کو نہ ہو. اور یہ جو پاک کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، تو نجاست دو طرح کی، ایک لیکوڈ اور ایک جس کے اندر یعنی کچھ دلدار جسے کہا جاتا ہے. لیکوڈ میں تو جیسے منی ہے، اسی طرح پیشاب ہے، ودی ہے، مزی ہے، یہ لیکوڈ ہے. اور جس کا کچھ جسم وغیرہ ہوتی ہے، یعنی جو ہم کو نظر آتی ہے، وہ ہے گوبر اور پاخانہ وغیرہ، لیج وغیرہ. تو دونوں کے پاک کرنے کا الگ طریقہ ہے. لیکوڈ کی اگر ہم بات کریں، یعنی پیشاب ہے، مزی ہے، ودی ہے، تو ان کے پاک کرنے کا طریقہ، منی ہے، ان کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس نجاست کو دور کریں، یا تو کپڑے وغیرہ کو خوب رگڑ کر، صابن وغیرہ استعمال کرنا ضروری نہیں. البتہ چونکہ صابن سے جلدی وہ نجاست دور ہو جاتی ہے تو اسے آپ استعمال کر لیں، بہت اچھا رہے گا، گرم پانی وغیرہ سے. اس کو نجاست کو دور کرنے کے بعد 3 مرتبہ آپ کو نچوڑنا ہے، اور بقوت نچوڑنا ہے. جتنی طاقت ہے وہ لگا دینی ہے آپ کو. آپ نے برابر نہیں نچوڑا اور اس کو آپ نے لٹکا دیا، اب اس سے قطرے آ رہے ہیں، ابھی بھی وہ ناپاک ہے، وہ جو قطرے گر رہے ہیں وہ بھی ناپاک ہے. یاد رکھیں، خاص طور سے مرد حضرات جو اسے یاد رکھیں کہ 3 مرتبہ اس کو دھونا ہے اور تینوں مرتبہ بقوت اسے نچوڑنا ہے. لیکوڈ نجاست اگر ہے، نجاست ہے یعنی منی ہے، ودی ہے، مزی ہے، یہ ساری چیزیں 3 مرتبہ، شراب کا قطرہ ہے، 3 مرتبہ اسے نچوڑنا ہے اور بقوت اسے نچوڑنا ہے، یعنی طاقت لگا کر کے کہ اب اگر آپ اسے نچوڑ رہے تو اب قطرہ اس میں سے نہیں نکلے گا. تو اگر اس مقدار میں نہیں آپ نے نچوڑا اور ہلکا پھلکا نچوڑ کر کے رکھ دیا، وہ کپڑا ناپاک ہی رہے گا، پاک نہیں ہوگا. دوسری بات کہ اس میں خاص یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک کمزور بندہ ہے اور ایک طاقتور بندہ ہے. کمزور بندے نے اپنی طاقت کے مطابق اسے نچوڑ لیا، اب
اگر جو طاقتور بندہ ہے وہ اگر نچوڑے گا تو قطرہ نکلے گا، جیسے کمزور نے تو اپنی خوب طاقت لگا لی، اب اگر کمزور نکلے گا تو اگر کمزور نچوڑے گا تو قطرہ نہیں ٹپکے گا، لیکن اگر اس سے جو طاقتور بندہ ہے، پاورفل بندہ ہے، طاقت والا بندہ ہے، وہ اگر نچوڑے گا تو ابھی قطرے اور گریں گے، تو وہ کپڑا کمزور کے حق میں پاک ہے، جو طاقتور بندہ ہے اس کے حق میں ناپاک۔ یہ مسئلہ خاص طور سے یاد رکھیں، خاص طور سے جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ، جیسے لنگی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو سستی کی بنیاد پر، گھریلو حالات تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو مرد حضرات کی سستی رہتی ہے کہ لنگی وغیرہ اگر جیسے ناپاک ہے تو وہ خود دھونے کی زحمت نہیں کرتے، بلکہ وہ حاجیانی کو دے دیتے یا پھر کسی اور کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں آپ خاص خیال رکھیے۔ دیکھیے آپ کو تھوڑا سا وہ لگ رہا ہوگا، لیکن یہ مسئلہ بتانا ضروری ہے کہ آپ جو ہے طاقتور ہے سامنے والی پارٹی کے مقابلے میں، اگر انہوں نے پاک کیا تو اپنے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق نچوڑا، لیکن آپ ماشاءاللہ ہیوی ہے، طاقتور ہے، آپ اگر نچوڑیں گے تو کم سے کم 10 قطرے ضرور نکلیں۔ یاد رکھیں ان کے حق میں پاک ہے، آپ کے حق میں ناپاک ہے، یہ مسئلہ خاص طور پر آپ یاد رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں، ورنہ تو انہوں نے صرف پاک کیا اور آپ نے پاک نہیں کیا تو وہ کپڑا آپ کے حق میں ناپاک رہے گا۔ اس کو پہن کر کے آپ نے نماز پڑھی یا اس کو پہن کر کے آپ گھوم رہے اور اتفاق سے وہ کپڑا گیلا ہوا، دوسرا کپڑا اس میں لگ گیا، وہ بھی گیلا ہو گیا، تو وہ دوسرا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے، یعنی وہ کپڑا پاک ہوگا ہی نہیں جب تک کہ آپ اس کو مکمل طریقے سے نہیں نچوڑیں۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ جو علماء نے بتایا ہے کہ آپ بالٹی میں پانی بھریں، پہلے تو آپ نجاست کو دور کریں، بالٹی میں پانی بھریں، نل جو ہے اس کو مکمل طریقے سے کھول دیں، ایک طرف سے پانی آ رہا ہے، دوسری طرف سے پانی جا رہا ہے۔ پرانے زمانے میں چونکہ نل وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، نہریں وغیرہ رہتی تھی، کنویں وغیرہ رہتے تھے یا ندی وغیرہ رہتی تھی، ایک طرف سے پانی آتا تھا دوسری طرف چلا جاتا، تو اس میں کپڑا ڈال دیتے تھے اور پانی آ رہا ہے، بہہ رہا ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے بہتا پانی، تو اس میں کپڑا ڈال دیا، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اطمینان جب ہو جائے، ظن غالب ہو جائے کہ ہاں اب نجاست نکل گئی ہوگی، کپڑا پاک ہو، اب چونکہ بہت مشکل ہے، شہر میں لوگ رہتے ہیں اور تاپی ندی پہ تو جائیں گے نہیں، تو نل کے اندر آپ مکمل اسے کھول دیں، بالٹی میں رکھ دیں اس کپڑے کو، ایک طرف سے پانی آ رہا ہے دوسری طرف سے جا رہا ہے۔ جب آپ کو ظن غالب ہو جائے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب وہ نجاست مکمل طریقے سے بہہ گئی ہوگی، کپڑا پاک ہو گیا ہوگا، آپ کو یقین ہو جائے، جس کو ہم تسلی کہتے ہیں، تو اب وہ کپڑا پاک ہو گیا، اس کو نکال کر کے نچوڑ کر کے آپ پہن بھی سکتے اور سکھا کر کے بھی اسے پہن سکتے، یعنی وہ کپڑا اب پاک ہو گیا، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ حکم تھا لکوڈ نجاست کا۔ دو طریقے میں نے آپ کو بتایا۔ اب وہ نجاست جو نظر آتی ہے، جیسے گوبر ہے، پاخانہ وغیرہ نجاست جو دکھتی ہے، تو اس کے اچھا اس میں 3 مرتبہ کرنا ضروری ہے، لکوڈ نجاست میں 3 مرتبہ پاک کرنا ضروری ہے، لیکن جو گوبر وغیرہ ہے تو اس میں جو آپ کو نجاست نظر آ رہی بس اس کو آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، چاہے 1 مرتبہ میں ہو، چاہے 2 مرتبہ، چاہے 5 مرتبہ، یعنی جو نجاست دکھ رہی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ اب 1 مرتبہ میں اگر ہو جاتی ہے تو کپڑا پاک ہے، لیکن اگر 1 مرتبہ میں ہو جائے تو 3 عدد پورے کر لینا، یہ کیا ہے، بہتر ہے۔ اور اگر 3 مرتبہ میں نہیں گئی، 5 مرتبہ میں جائے گی تو 5 مرتبہ اسے پاک کرنا، اسے دھونا، یہ کیا ہے، ضروری ہو۔ اس کے جو اثرات وغیرہ ہیں اسے بھی دور کرنا ضروری ہوگا، ورنہ تو وہ کپڑا پاک نہیں ہو۔ ہاں اگر چھڑانے سے بھی اس کے دھبے وغیرہ نہیں جا رہے تو اب بندہ مجبور ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کپڑا پاک مانا جائے گا۔ اور یاد رکھیں اس میں دھونے کی شرط نہیں، صرف جو آپ کو چیز نظر آ رہی وہ نجاست، اس کا دور کرنا ضروری، چاہے 1 مرتبہ سے وہ دور ہو جائے یا 5، 6، 10 مرتبہ میں وہ چیز دور ہو، اس کا دور کرنا آپ کو ضروری ہے۔ ایک آخری مسئلہ بیان کر کے اس درس کو ختم کر دو۔ چٹائی وغیرہ، جیسے اس پر بچے نے پیشاب کر دیا، کوئی بھی نجاست وغیرہ لگی، اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا؟ اس کو تو نچوڑ نہیں سکتے، تو علماء نے اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس کو آپ پہلے تو اس کی نجاست کو دور کریں اور اس کو دھل کر کے لٹکا دیں، وہ اپنے آپ قطرے گرتے رہیں گے گرتے رہیں گے، جب اس کے قطرے گرنا بند ہو جائے 1 مرتبہ دھونا ہو گیا، دوسری مرتبہ آپ اس کو بھگا کر کے پاک کریں اور اسے لٹکا دیں، اس کے قطرے اپنے آپ گرتے رہیں گے، آٹومیٹک گرتے رہیں گے، جب مکمل قطرے گر گئے اب سکھانا ضروری، بس قطرے ختم ہو جانے چاہیے، ہلکا ہلکا گیلا ہے چلے گا،
تیسری مرتبہ آپ اس کو واپس دھل لیں اور اس کو لٹکا دیں، اس کے قطرے گرتے رہیں گے، جب سارے قطرے گر جائیں گے مکمل طریقے سے نچوڑنے سے بھی کچھ قطرہ وغیرہ نہیں نکلے گا، وہ چٹائی جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ سوکھنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر گیلا ہے سارے قطرے نکل گئے تو بھی وہ چٹائی جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ یہ مختصر سے مسائل تھے، اب کچھ انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی اور پھر انشاءاللہ 5 تاریخ کو کچھ نماز وغیرہ کے مسائل بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو حضور سے گناہوں سے آزاد کیے۔ اس کا کوئی ہاں جیسے میں نے کہا نا کہ جیسے اگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ جیسے قریب میں گٹر ہے، ناپاک لوگ گزر رہے ہیں، جانور وغیرہ کا گزر ہو رہا ہے، تو سیدھی بات ہے کہ وہ ناپاک نجاست غلیظ ہے۔ حضرت کا یہ کہنا ہے کہ جیسے بارش میں پانی بھر گیا اور قریب میں گٹر بھی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گٹر سے بھی پانی آتا ہے، تو بالکل یقینی بات ہے کہ وہ جو پانی ہے وہ نجس سے ناپاک ہے۔ اب اگر اس کے چھینٹے ہمارے بدن میں یا کپڑے کے اوپر اڑ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو پاک کرنا، ان چھینٹوں کو دور کرنا یہ کیا ہے، ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور کل بھی آپ حضرات تشریف لائے، ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آئے، خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضور سرکار غوث اعظم کے روزے کا آپ کو دیدار نصیب فرمائے، پورے گھر والوں سے آئیں گے انشاءاللہ، سچی نیت کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو دیدار نصیب ہوگا۔ ٹائم کی پابندی کے ساتھ آپ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تجھ سے در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ اور حضور اعلیٰ حضرت آخری میں فرماتے فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کے فیضان کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام کریں۔